ہمارے پاس ایک عالمی پیغمبر آ رہا ہے جن کا نام احمد ہوگا اور ان کی شریعت جو کل جہان کے لیے شریعت ہوگی۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام ہے اور ان کے متبعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں تسلیم کرتے یا آپ کی شریعت کو تسلیم نہیں کرتے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام یہ چونکہ پہلے تشریف لائے ہیں تو لہٰذا ان کی شریعت بھی پہلے ہے، زمانہ بھی پہلے ہے، فضیلت بھی ہے، عظمت بھی ہے، لہٰذا ان کے بعد آنے والے پیغمبر کی شریعت یا پیغمبر کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ تو یہ ہے تفریق بین الانبیاء والرسل، یہ کفر ہے۔ تفضیل بین الرسل بین الانبیاء یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے کچھ مراتب رکھے ہیں، فضیلتیں رکھی ہیں۔ جزوی طور پر انبیاء علیہ السلام ان فضیلتوں میں افضل ہو سکتے ہیں، لیکن کلی طور پر فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں وہ کائنات کے آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد اس صورت میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں سے سب سے بڑی آیت، فضیلتوں والی، عظمت والی آیت جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تفصیلاً اقرار ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی مختصر صورت ہے لیکن جامع ترین صورت ہے توحید کے اعتبار سے، اور آیت الکرسی یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی برکت اور اس کی عظمت کے حوالے سے حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی آل اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے تمام عزیز اور اقارب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک فرشتہ نگران مقرر کیا جاتا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی اہمیت اور فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے بالتفصیل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی۔ انسان اللہ سے غافل تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ انسان سے غافل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اس کے بعد 3 تاریخی واقعات بیان کیے گئے اور ان کا بھی دراصل تعلق توحید ہی کے ساتھ ہے، اور مطلب یہی تھا کہ ان واقعات سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید مضبوط ہو جائے۔ اب اس میں پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں ایک مکالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نمرود یہ بابل عراق کا یہ بادشاہ تھا، اور نمرود یہ ایک لقب ہے، نام نہیں ہے،
جیسے مصر کا بادشاہ فرعون ہوا کرتا تھا، ایک لقب تھا، تو یہاں پر بھی اس کے اس لقب کو ذکر کیا گیا نمرود کے لفظ کے ساتھ۔ اب ان کے درمیان میں ایک مکالمہ ہوا کہ نمرود اور فرعون یہ دونوں بادشاہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی اللہ ہیں۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا اللہ ہوں۔ اب اس میں ایک چیز ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور اپنے آپ کو رب مانتے تھے، خدا مانتے تھے، یہ بس ذات کے اعتبار سے نہیں تھا کہ وہ ذات کے اعتبار سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ ہیں یا ہم رب ہیں، کہ ان میں سے کسی نے یہ اقرار کیا ہو کہ یہ زمین اور آسمان یہ میں نے بنائے ہیں، یا اس چیز کا اقرار کیا ہو کہ اس زمین کو میں نے پھیلایا ہے، اس پر پہاڑوں کو میں نے گاڑا ہے، اور اس کے نباتات، جمادات، حیوانات اور دیگر مخلوقات ہم نے پیدا کی۔ یہ اقرار نہیں تھا بذات کے اعتبار سے، بلکہ میرے دوستو یہ جو ان کا اقرار تھا یہ بصفات کے اعتبار سے تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا اقتدار ہے، ہماری حکومت ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جیسا ہم فیصلہ کرنا چاہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم ان معاملات میں، اس اقتدار میں، اس حکومت میں ہم خود مختار ہیں، جیسا چاہے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس تناظر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا رب تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو اس کو سب سے بڑا مشرک کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی بصفات وہ رب کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرتے تھے کہ ہم اقتدار کے اعتبار سے بڑے ہیں، ہم حکمرانی کے اعتبار سے بڑے ہیں، لہٰذا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہم ان معاملات میں، اس اقتدار میں، اس حکومت میں کیا ہے، خود مختار ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں جو ذکر فرمایا ہے اس حوالے سے ہے کہ وہ رب کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہراتے تھے، رب کے ساتھ اپنے آپ کو متصف مانتے تھے۔ اب لہٰذا یہی صفات کسی بھی حکمران کے اندر ہوں، یہی صفات کسی بھی دنیا کے بڑے آدمی کے اندر ہوں کہ وہ اپنے آپ کو، چاہے وہ کوئی بڑا ملک ہے، چاہے وہ شخصیت کے اعتبار سے ہے، جب اس کے اندر بھی یہی صفات اور وہ اپنے آپ کو انہی صفات کے ساتھ متصف کرے کہ جو رب تعالیٰ کی صفات ہے، تو اس صورت میں جیسے فرعون کا دعویٰ تھا، جیسے نمرود کا دعویٰ تھا، اسی طرح اس کا بھی دعویٰ ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک مکالمہ ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ دلیل دی کہ اس وجہ سے میں تجھے رب نہیں مانتا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو موت دیتا ہے۔ تو کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب دو سزائے موت کے قیدی منگوائے، اور ایک قیدی کو سزائے موت دے دی، دوسرے کو آزاد کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو انا احیی و امیت، میں بھی اسی طرح زندگی دیتا ہوں اور میں بھی اسی طرح موت دیتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کی ذہنیت کو، اس کے عقل کے معیار کو سمجھ گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو تم بھی اگر رب ہو تو تم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے بتا۔ اب یہ مخلوقات بنانے والے تو نہیں تھے، مخلوقات پر ان کا تصرف تو نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق سے میرا رب سورج کو طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر دو۔ فبہت الذی کفر، اس میں خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں تھا۔ اور بالآخر جو اوچے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ کہنے لگا کہ میں ابراہیم کو کیا کروں گا، آگ میں
جلا دوں گا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ وہ بستی تھی جس کو یروشلم کہا جاتا ہے۔ بابل عراق میں اس بستی کا تذکرہ آتا ہے جہاں پر ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی تھی۔ بخت نصر کے دور میں تقریباً 12 لاکھ کی آبادی تھی یہودیوں کی، جس میں سے 6 لاکھ کو بخت نصر نے قتل کر لیا تھا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا دیا تھا اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا تھا۔ پھر ایک دوسرا دور آیا جب ایران نے حملہ کیا تو اس وقت دوبارہ ایسا ہی ہوا کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کیا مسمار کر دیا تھا۔ اور یہ 70 عیسوی میں جب رومن جنرل نے اس پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد سے لے کر کے آج تک 2000 سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ ابھی تک اس کی تعبیر نہ ہو سکی۔ اب یہودیوں کے پلان کے مطابق وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بیت المقدس کو مسمار کر کے یہاں پر ہم ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیں۔ اور یہ باقاعدہ طور پر ایک پری پلان کے تحت مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے سازشیں ہو چکی ہیں۔ اور ایک وقت ایسا ہی آئے گا کہ جیسے مسجد الخلیل کو بم سے اڑایا گیا اور بعد میں جا کر کے پتہ چلا کہ ایک یہودی ڈاکٹر نے ایسا کیا ہے اور اس کو مجنون ڈکلیئر کر کے یہ کیس کو خارج کر دیا گیا۔ ہندوستان کے اندر ابھی بابری مسجد کو گرا کر کے وہاں پر جو تعمیر کرنا چاہ رہے تھے اور عالمی سطح پر جو کیس دائر کیا گیا وہ یہی کیا گیا تھا کہ یہ در حقیقت رام مندر کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں پر مندر تعمیر ہونا چاہیے۔ اور جن سازشی ٹولے نے یہ معاملات کیے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا گیا کہ یہ مجنون لوگ ہیں، یہ پاگل لوگ ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ بیت المقدس کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کو بھی اسی طرح مسمار کر دیا جائے گا اگر مسلمان اسی طرح غفلت کی نیند سوتے رہے۔ اور بالآخر جو گرانے والے ہیں، مسمار کرنے والے ہیں، عالمی سطح پر کہا جائے گا یہ پاگل لوگ ہیں، مجنون لوگ ہیں، لہٰذا ان کے کیس کو خارج کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی۔ تو یہاں سے عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا کہ وہاں پر جتنی بھی عمارات ہیں وہ ساری کی ساری مسمار ہیں اور وہاں پر لوگ تباہ و برباد تھے، ان کی ہڈیاں موجود تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی کہ یا اللہ یہ دوبارہ کیسے بستی تعمیر ہوگی، یہ لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں پر موت دی ہے اور ان کے پاس کھانا بھی موجود تھا، سواری بھی موجود تھی۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا تو پوچھا گیا کہ کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ آپ اس کیفیت میں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ۔ تو بتلایا گیا کہ بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، کہ 100 سال تک آپ اسی طرح موت کی کیفیت میں تھے۔ یہ اپنا کھانا دیکھیں اور اسی طرح آپ کے پاس سواری ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اب وہ سواری گل سڑ چکی تھی لیکن اللہ کی قدرت دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سواری جو ان کے سامنے گل سڑ چکی تھی، ایسے ہی ڈھانچہ دوبارہ تیار ہوا اور پھر اس کے ساتھ اسی طرح گوشت لگتا ہے، اور جیسے 100 سال پہلے صحیح سالم تھی اسی طرح وہ سواری صحیح سالم ان کے سامنے آ کر کے کھڑی ہوگی۔ ان کا کھانا بھی اسی طرح صحیح سالم ہے۔ تو یہ در حقیقت بتلایا گیا کہ اس کی قدرت رکھنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو پوچھا کہ ابراہیم آپ کو کیا اس کا یقین نہیں ہے؟ فرمایا یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں۔ اور یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہ حق الیقین بھی ہوتا ہے اور عین الیقین بھی ہوتا ہے۔
ان کو عین الیقین آنکھوں میں ان کا مشاہدہ باقاعدہ طور پہ کروایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا گیا کہ 4 مختلف قسم کے پرندے ان کو ذبح کیا اور ان کی گوشت، ان کی ہڈیاں مختلف پہاڑیوں کے اوپر ڈال دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام کے ساتھ بلایا تو وہ سارے کے سارے پرندے اسی طرح زندہ ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے، اور یہ بتلایا گیا کہ قدرت رکھنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور یہ جو دعوے دار تھے اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہونے والے، فرمایا کہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران یعنی عمران کی آل اولاد، مریم علیہ السلام کے والد تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ اب ان کا بھی یہاں خاص طور پر تذکرہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ سب معاملات کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جو مختار کل ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے اختیارات کسی کو دیتا نہیں ہے، مختار کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوتی۔ اب یہ پیدائش بغیر باپ کے ہوتی ہے تو یہ اللہ ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے، اللہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے خاندان والوں نے معاملات کیے تو ان سب میں مریم علیہ السلام کی مدد اور نصرت کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے اور پھر بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اپنا پیغمبر اور نبی بناتے ہیں۔ اس کی طاقت اور قدرت رکھنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو ان واقعات کے اندر بطور نتیجہ کے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ بھائی طاقت، قدرت، بساط یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمہارا تعلق جتنا اللہ کے ساتھ مضبوط رہے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسائل کو حل کریں گے اور تمہاری مشکلات کو حل کریں گے، تمہاری بیماریوں کو حل کریں گے۔ اور اللہ کی ذات کے ساتھ اگر یقین مضبوط نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس مخلوق کی نسبت نہیں ہے، تو پھر اسی طرح اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ لہٰذا یہ میسج اور یہ پیغام ہے قرآن پاک کا کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ کیا ہو جائے؟ تعلق اور واسطہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔